اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص، سورہ نمبر 112۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری تھرڈ لاسٹ سورہ ہے اور یہ مختصر ترین سورہ ہے، بہت چھوٹی ہے لیکن جامع ترین ہے، بہت ایگزاسٹو ہے۔ اس کے اندر ایک پورا باقاعدہ مضمون بیان کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں 4 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے سنسیریٹی، یعنی کہ خلوص، ٹھیک ہے، خالص کر لینا اپنے آپ کو۔ سورۃ الاخلاص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں وحدانیت کے بارے میں بتایا گیا۔ اچھا، اب یہ جو سورہ ہے یہ اتنی عظیم ترین سورہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثلث قرآن ہے۔ اور جو ثلث یعنی کہ 1/3 آف قرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اسے قرآن کا 1/3 حصہ اس لیے فرمایا کیونکہ دیکھیں قرآن میں توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں مطلب بات کو زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ تو ایک حصہ جو ہے وہ کیا ہے، توحید کے بارے میں، جو قرآن کا اگر 1/3 حصہ نکالا جائے تو وہ سارا کا سارا توحید کو بیان کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یکتائی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کو، واحد ہونے کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس سورہ میں بیان کیا ہے اپنی یکتائی کو بیان کیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احد ہے، اس نے اس کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ قل یہ کمانڈ ہے، ٹھیک ہے، حکم امر ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام قول۔ یہ بیسیکلی سنگولر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب ہے، اسی لیے یہاں پر کل آیا ہے، ٹھیک ہے، سنگولر۔ قل آپ فرما دیجئے، ہوا وہ اللہ ہے، اور وہ کیسا ہے، احد۔ احد کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں، ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ ہم یوں ترجمہ کر لیتے ہیں نا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، نہیں، ایک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک کا مطلب تو واحد ہوتا ہے، واحد یعنی ایک، پھر اس کے بعد تو دوسری گنتی شروع ہو جاتی ہے نا، اثنان، ثلاثہ، پھر اربعہ، نہیں، واحد کا اکیلا، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، اکیلا ہے وہ، نہ 2 نہ 3 نہ 4، وہ احد، جو ایسا اکیلا کہ مطلب وہ کسی بھی چیز میں، مطلب اس کے ہر پہلو میں وہ اکیلا ہے۔ اگر اس کو ہر چیز میں دیکھ لیا جائے تو وہ اکیلا رہے گا، اس کے برابر کا کوئی بھی ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احد کا لفظ استعمال کیا ہے، واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ لیں یہ واحد کی سپرلیٹو ڈگری سمجھ لیں اس کو، کہ واحد یعنی ایک اور احد یعنی اکیلا، مطلب پھر اس کے بعد کوئی آئے نہ۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ ہے اللہ، اور وہ کیا ہے، احد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پر دیکھیے توحید بیان کی جا رہی ہے، اس کی ونس بتائی جا رہی ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے، الصمد۔ اب سمد دیکھیے کہا جاتا ہے، جنرلی سمد اس کو کہا جاتا ہے کسی چٹان کو، بہت بڑی ایسی چٹان جس کا سہارا لیا جاتا تھا آرمیز میں، یعنی جب کوئی جنگ ہوتی تھی، جب کوئی وہ ہونے والی ہوتی تھی، وارز ہوتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے، چٹانوں کے سہارے کے ذریعے سے لڑائی کیا کرتے تھے، یعنی کہ اس کے پیچھے سے جنگ کیا کرتے تھے، تو ایک سپورٹ ہوتا تھا سامنے، ایک وہ بنا ہوا ہوتا تھا کہ ڈھال بن جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اب اسی طرح جو مکہ کے جو سردار تھے، یا بڑے جو رؤوس اور سردار ہوتے ہیں، ان کو بھی کیا کہا جاتا تھا، سمد۔ سمد کیا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو لوگ رجوع کرتے ہیں، جن کو لوگ آ کر مطلب اپنے معاملات بتاتے ہیں اور ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا مرجع و ماوا ہے نا، کہ وہ ایسا مطلب سہارا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سہارا ہے ہی نہیں، یعنی ساری وہ اپنے آپ میں۔ اب وہی بات آ جاتی ہے نا، آیت الکرسی میں آ جاتی ہے کہ
مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کو تو ایک دوسرے کا سہارا بنایا، لیکن ساری دنیا اسی کے سہارے سے ٹکی ہوئی ہے. یعنی کہ حی القیوم، یہ اس چیز کو بیان کرتا ہے. یہ جو سمد ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حی اور قیوم والی صفت کو، وہ جو اس میں اعظم ہے، اس کو بیان کرتا ہے. حی یعنی کیا؟ زندہ. یعنی آپ اپنے آپ میں حیات ہے، اپنے آپ میں قائم ہے، اپنے آپ میں کیا ہے؟ زندہ ہے. اور القیوم، اور ساری کائنات کو کیا ہے؟ تھامنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا سے، اللہ کی نظر سے ہی ساری دنیا تھمی ہوئی ہے. جس دن وہ کیا کرے گا، اس کے اوپر سے اپنا مطلب اپنی مرضی ہٹا لے گا، اپنی رضا ہٹا لے گا، ساری دنیا کیا ہو جائے گی؟ نیست و نابود ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے سہارے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کی اذن اور اس کے حکم سے بنے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا جو سہارا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سہارا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. یہاں پر ترجمہ جنرلی بے نیاز کیا جاتا ہے. بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن ساری دنیا، ساری کائنات، کائنات کی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن سب اس کے محتاج ہیں. اسے کہا جاتا ہے صمد. جیسے ایک چٹان ہوتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے، تو اگر اس چٹان پر چڑھ جائے تو وہ کیا ہے؟ اگر چٹان چاہے تو اس انسان کو دبا سکتی ہے، لیکن وہ انسان اس چٹان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک طریقے سے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ٹرم کو اس لیے استعمال کیا کہ وہ جو مکہ والے ہیں، وہ سوری عرب والے ہیں، تو وہ اس ٹرم سے واقف تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رب تو صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کا سہارا ہے، اور اس کا کوئی سہارا نہیں، اور نہ اسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں، اور وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. لم نہیں، یلد. اب دیکھیں یہ لم آ گیا. واٹ از لم؟ لم کیا ہے؟ یہ لائٹسٹ ہرگز حرف ہے. نہیں. ہاں، یہ حرف آف لائٹس ہے، اسی لیے یلید ہو گیا، ورنہ یلیدو تھا اصل میں. ورڈ یہ جو تھا یلیدو تھا. اگر لم آ جاتا ہے کسی مضارع سے پہلے تو کیا چینجز ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ لائٹس کر دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے. واٹ ایلس؟ اور کیا کیا ہوتا ہے؟ دما کو میم یہ سکون ماضی کر میں بھی دیتا ہے. ترجمہ کرتا ہے، لم اور لمہ ماضی میں کرتی ہے. دما کو سکون اور ماضی میں ترجمہ کر دیتا ہے. دما کو سکون کر دیتا ہے اور ترجمہ ماضی میں کر دیتا ہے. لم یلد، نہیں اس نے جنا. اب یہ جنا یعنی کہ کسی کو اس نے پیدا نہیں کیا، یعنی وہ کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے. ولدا، اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے واو لام دا ولد، یہ عمل تولید کے اس سے، یعنی کہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے جو جنریشنز کو آگے بڑھانے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام طریقوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو مطلب پیدا نہیں کیا، اپنے ذات سے کسی کو پیدا نہیں کیا، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. سب اس کی مخلوق ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے. ولم یولد، اور لم نہیں یولد، یا کے اوپر دمہ آ گیا ہے تو یہ پیسو ہو گیا. یتان کے یا پر جب دمہ آ جاتی ہے، اگر وہ پاسٹ ٹینس میں یا کے اوپر فتحہ ہے، اور دمہ اور فتحہ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیسو کو انڈیکیٹ کرتا ہے مضارع میں. ٹھیک ہے. لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، نہ اسے جنا گیا، نہ اسے پیدا کیا گیا. یعنی کہ اس کا کوئی والد بھی نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. سب اس کی مخلوق ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ، اس کے لیے اولادیں گڑ دی. مشرکان مکہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کچھ کرسچنز نے، کچھ جو نصارہ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. کچھ یہودیوں نے، کچھ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہا؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولادوں کے لیے اولادیں منسوب کر دی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث میں بھی فرمایا نا کہ ابن آدم مجھے ابیوز کرتے ہیں.
کیا کہہ کر کہ اللہ کے لیے بیٹے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، اور وہ میرے اوپر الزامات لگاتے. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے اپنی ذات سے کسی کو پیدا نہ کیا ہے. سارے لوگ اس کی کریشنز ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور لم نہیں، یکن ہے، لہو لا لیے ہو اس کے، اور نہ ہے نہیں ہے اس کے لیے، کفون برابر. دیکھو کفو کہا جاتا ہے کسی چیز کا برابر ہو جانا. کہیں جگہ پر اس کا ترجمہ ہمسر لیا گیا ہے. اصل میں کفو کا مطلب ہوتا ہے ایکوی ویلنٹ، کسی کا برابر ہو جانا، ہم پلہ ہونا، ہمسر ہونا. اب دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی برابر ہی نہیں ہے، تو جب یہ جو اولاد اور ولد کا جو وہ ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی جو جنریشن ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے آپس میں. اب جیسے کوئی جانور ہے تو اس کے جیسا کوئی دوسرا جانور ہوگا، تبھی اس میں عمل تولید ہوگی اور اس کی اولاد ہوگی. ٹھیک ہے، انسانوں سے انسان جب ملتے ہیں تو پھر ان کی جنریشن چلتی ہے، جانوروں کے جانور، پرندوں سے پرندے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب کوئی برابر ہے ہی نہیں، جب کوئی کفو ہے ہی نہیں، کاف فا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ کوئی اس کے ایکوی ویلنٹ ہے ہی نہیں، تو کہاں سے وہ کسی کو جنے گا اور کوئی اس سے جنا جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ تمثیل ہے. جب اس کے کوئی اس کا کمپیریزن ہی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ کیسے جنے گا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لم یکن لہو کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. یہ جو یکن جو آ رہا ہے نا، یہ یہاں پر پاسٹ ٹینس میں، لیکن یہ جو ہے نا دونوں چیز کو کور کر لیتا ہے کہ نہ ہے اور نہ ہوگا. کبھی بھی نہ کوئی اس کے برابر ہے اور نہ ہی کبھی اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ توحید کو بیان کرنے والی سورہ ہے، اور آیت الکرسی جو تھی ہم نے جو پڑھی تھی، تو وہ توحید کو بیان کرنے والی جامع ترین آیت ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ونس کو جو بیان کرنے والی سورہ جو مختصر ترین ہے، لیکن مکمل اور کمپلیٹ ایگزاسٹو سورہ یہ ہے، اور ایگزاسٹو آیت جو ہے آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید اور اس کی ونس کا تذکرہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ہوا وہ اللہ ہے، احد وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب کا مرجع ہے، سب کا ماوا ہے. لم یلد اور نہ ہی لم یلد اس نے نہیں کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ اور نہیں ہے کوئی اس کے لیے کفواً احد، کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے. جب اس کے کوئی برابر نہیں ہے تو کوئی اس کے، جب اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، تو پھر وہ اکیلا ہی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ایسوسیشن کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے اوپر الزامات لگانا ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے والی جامع ترین سورہ. ایک صحابی تھے، تو وہ جو تھے جب امامت کیا کرتے تھے تو وہ یہ سورہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد کوئی اور سورہ پڑھتے تھے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے اور اس کے بعد یہ سورہ پڑھتے اور پھر اس کے بعد یہ سورہ کوئی اور سورہ پڑھتے. تو یہ اسی طرح سے کرتے تھے. تو دوسرے صحابہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں صحابی جو ہیں وہ اس طرح سے کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں کرتے ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرتے ہیں، کوئی ایک سورہ پڑھ لیتے چاہے کوئی سی بھی ہو، اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ کیا کریں گے، پہلے یہ والی سورہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص اور اس کے بعد کوئی اور سی سورہ پڑھتے ہیں. تو مطلب وہ کس طریقے سے یہ کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کو آپ کی یہ محبت جنت میں لے کر جائے گی. یعنی اس سورے سے محبت کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص اگر اس سورے کو سمجھ لے، اس سورے کو جان لے، اس پر عمل پیرا ہو جائے اور اس کے مطابق
عمل کرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی برکت سے اسے جنت میں ڈال دیں گے. کیونکہ یہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو ساری دنیا سے کاٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت دیتی ہے، اللہ کی وحدانیت کو پہچان کرواتی ہے، اللہ کی معرفت کرواتی ہے، اللہ کی یگانگی، اللہ کی یکتائی کی پہچان کراتی ہے. تو اسی لیے جو اس سورہ سے محبت کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. صرف محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میں محبت کرتی ہوں یا میں محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نہ ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے عمل میں کسی کو شریک ٹھہرائے اور اللہ کو اکیلا مانے، اللہ کو یکتا مانے. تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہر وہ شخص جو شرک سے پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس سورہ کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس کو ویسے بھی ہمارے اذکار میں جو صبح شام کے اذکار ہیں ان میں بھی شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب ہم سورہ پڑھتے ہیں تو یہ حفاظتی اس میں بھی کام کرتی ہے. جب وہ ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت الکرسی اور جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ ہمارے لیے مقرر کر دیتے ہیں. سونے سے پہلے بھی سورہ کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. صبح اٹھنے کے بعد بھی سورہ کو پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ ہر نماز کے بعد اس سورہ کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اللہ کی وحدانیت کو پہچانے. تو ہر وہ بندہ جو اللہ کی معرفت پا لیتا ہے تو اللہ اسے کیا کرتے ہیں؟ جنت میں داخلہ دے دیتے ہیں. جی کہیں میم جی آج میں نے بیان شازیہ. سنا نا، اس میں میں نے یہ سنا کہ جو ہر روز صبح جو ہر روز 10 دفعہ یہ سورۃ اخلاص ہاں جی. پڑھتا ہے نا، اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ پاک بنا دیتے ہیں ہاں ہاں ہر جی. 10 دفعہ پڑھنے کے بدلے. ہاں ڈیلی ہم نے 10 ٹائمز ہے نا مارننگ کے جب اذکار ہوتے ہیں تو اس میں ہے نا 10 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے اس کو. جی. اور جتنی پڑھ سکیں ہر نماز کے بعد میم پڑھ لیں. جی جی کہیں. میم یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے عیسائیوں نے اپنا خدا وہ بنا لیا تھا نا، اللہ کا بیٹا کہتے تھا اعوذ باللہ وہ ان کو، تو اس کی تو یہ مسئلہ تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام مطلب بنا والد کی ان کی پیدائش ہوئی تھی. میم یہ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کیوں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا؟ کیا مسئلہ تھا اس کے پیچھے میم؟ اچھا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کے متعلق پڑھا نہیں ہے، لیکن جی کیا ہوتا تھا نا کہ عزیر علیہ السلام وہی تھے نا جو دوبارہ زندہ ہوئے تھے. تو ڈیفینیٹلی اسی لیے کیا ہوگا انہوں نے. وہ جو 100 سال مطلب وہ میم وہ جو پھر کئی وہ جو سال بستی 100 کے اوپر، سال بعد، جی جی اچھا اچھا ہاں یہ زندہ ہو اچھا گئے اچھا تھے نا تو میم انہوں وہ نے عزیر سمجھا علیہ یہ، السلام ہی تھے وہ. ہاں تو انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ جب خود سے پیدا ہو گئے ہیں دوبارہ سے تو دوبارہ سے تو کوئی زندہ نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے ان کو ہی پھر خدا ماننا شروع کر دیا. جی. اور ہاں جی اور کوئی کچھ پوچھ رہا تھا؟ چلے ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ہم گرامیٹیکل انالیسس بھی کر لیتے ہیں. دیکھیے قل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی میم کہیں کوئی. جی جی کہیے. میم اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ہاں ثلث قرآن ہے نا، یہ 1/3 آف قرآن ہے. ٹھیک ہے. ایک تہائی قرآن کے برابر اس کے اندر توحید کو بیان کیا گیا ہے نا، تو اسی لیے اس کا ثواب اس کے اندر ہے. جی بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. ابھی قل جو ہے یہ کمانڈ ہے، حکم امر ہے. یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے قل ہوا. یہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن. اللہ اللہ یہاں پر یہ اس کے اندر رفع کی حالت میں آ رہا ہے. یہاں پر یہ جو ان کی اوریجنالٹی کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہوا اور اللہ یہ دونوں رفع میں ہیں. احد. اب یہ احد جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اسی لیے دونوں کیا ہیں؟ دونوں اس میں ہے رفع میں کہ اللہ کیسا ہے؟ احد ہے، واحد یکتا ہے. پھر اللہ الصمد. یہ یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے. یہاں پر موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. پھر لم یلد. لم جو ہے یہ حرف آف لائٹسٹ ہے. لائٹسٹ ہونے کی وجہ سے یہ یلیدو تھا تو دمہ جو تھا وہ سکون میں کنورٹ ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے اس نے اس کا ترجمہ پاسٹ میں کر دیا. لم جو ہوتا ہے اپنے آگے آنے والے مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے.
واو یہاں پر جو ہے یہ حرف عطف ہے, یہ یہاں پر حرف جر نہیں ہے, بیکاز یہاں پر آگے جو ہے کوئی اسم نہیں آ رہی ہے. اگر اسم ہوتی تو یہ حرف جر کا کام کرتا, اور جو اگر وہ اسم بھی جری حالت میں ہوتی تو یہ اسم حرف جر, یہ جو واو ہوتا ہے حرف جر ہوتا ہے, یہ یہاں پر عطف کا کام کر رہا ہے اور کا ترجمہ دے رہا ہے. پھر یہ لم حرف آف لائٹسٹ ہے, یعنی حروف جازمہ للمضارع ہے, جوازم مضارع, تو اسی لیے یہاں پر دال کے اوپر سکون آ گیا ہے. یہ کیا تھا, یولدو, لیکن یہاں پر کیا بن گیا, یولد, دال کے اوپر سکون آ گیا لم کی وجہ سے. ولم یکل, یہاں پر بھی واو جو ہے حرف عطف ہے اور کا ترجمہ دے گا, یہاں پر لم کی وجہ سے یکن ہو گیا, یکونو تھا یہ یکن ہو گیا. لہو, لا یہاں پر حرف جر ہے, اور جو یہاں پر ضمیر اٹیچ ہو رہی ہے ضمیر متصل, وہ یہاں پر جری حالت میں, بیکاز لام جو ہے حرف جر ہے, تو یہاں پر ہو جو ہے جری حالت میں. کفون, کفون جو ہے یہاں پر ڈیٹیل بتا, سوری کفون یہاں پر, ایک منٹ, ہاں جی یہ ڈیٹیل بتا رہا ہے, تو اسی لیے یہ یہاں پر کیا ہے, فتحتین کے ساتھ ہے. احد لہو ولم یکن لہو کفوا احد, احد جو ہے یہاں پر اس کی اوریجنالٹی کو بیان کر رہا ہے, احدن اسی لیے ضمہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمیں حرف آف لائٹس مل گئے, ہم نے کل ہی پڑھا تھا وہ لیسن, تو وہ الحمدللہ اس کی یہاں پر مشق بھی مل گئی. ٹھیک ہے, اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ یہ حرف آف لائٹس یہی ہے نا, ان لم لما والفل فل, جی 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 فل جی یہی ہے بالکل, نا. ان ہاں, لم لما والفلی, اور جو حرف آف لائٹ کون سے ہے, ان لن ان لکئی لن حتی لکی اذن. حتی اذن. ماشاء اللہ, آج شاہین آنٹی گرامر کی بات کر رہے ہیں, بہت خوشی ہوئی. وہ پتہ ہے آپ کو, میرے گھر میں آ کے دیکھیں میری دیوار پہ میں نے کیا کچھ چپکایا ہوا ہے, سارے دیکھتے ہیں, وہ آ کے پڑھتے ہیں, وہ بھی سیکھتے ہیں. وہ یاد رکھنے کے لیے آج آپ بھول نے جاتے ڈائریکٹلی ٹیبل سنا دیا نا, وہ بھی دونوں. نہیں, وہ بھول الحمدللہ, جاتی ہوں نا, تو وہ لکھ کے میں نے لگایا ہوا تھا کہ میں بار بار نماز پڑھوں تو دیکھوں مجھے یاد رہے گی, بھول جاتی ہوں اس بارک, لیے. آپ نے آج ڈائریکٹ انٹری مارتے ہیں نا ٹیبل سنا دیا, ماشاء اللہ. وہ یاد کرتی ہے اس ابھی لیے. دونوں ٹیبل سنا دیا, ہاں جی, چلے ماشاء اللہ. الحمدللہ, اللہ کرے بس یاد رہے, یاد بھی رہے, بھول جاتی ہوں. رہ جائیں گے, اب آپ نے ایسی جگہ لگا لی, آپ اب تو یاد رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم یہ السلام آج ورحمۃ کلاس اللہ. کتنے بجے سٹارٹ ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے, اچھا یہ جو ہے نا ریکارڈنگ آف کر دیں علیزہ, ریکارڈنگ پاز کر دیں.